بلوچستان سے ایسے افسران چنے گئے ہیں جن کے ڈومیسائل جعلی ہے، سینٹ میں انکشاف۔ کوئٹہ میں 3 بھائیوں کے قتل کا ڈراپ سین، چوتھا بھائی قاتل نکلا، ملزم کا اعتراف جرم۔ پوٹن جلد یوکرینی علاقوں کی روس میں شمولیت کا اعلان کر سکتے ہیں، برطانوی وزارت دفاع۔ آج ستمبر کی 28 تاریخ ہے، دن بدھ، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں بلخشیر بلوچ۔ شب وشبات، آئیے سنتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ یونیورسٹی آف تربت سفارشی افسران کی وجہ سے زوال پذیر ہے، بی ایس او کے مرکزی انفارمیشن سیکریٹری بالاج قادر نے کہا کہ یونیورسٹی آف تربت HEC کے معیار پر پورا نہیں اترتی۔ یونیورسٹی انتظامیہ گروپ بندی کا شکار ہے، سفارشی بنیادوں پر تعینات افسران نے یونیورسٹی کو زوال پذیر بنا دیا ہے۔ بی ایس او یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریٹو اور اکیڈمک کمزوریوں پر آواز بلند کرتی رہے گی، کسی قسم کی کمپرومائز نہیں کیا جائے۔ انہوں نے پریس کلب میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا کمیٹی کے رکن برتوں کے عہدیدار فہد رشید، کنگی ندیم اور احمد ابی بھی ان کے ہمراہ تھے۔ بی ایس او کے مرکزی سیکریٹری اطلاعات بالاج قادر نے کہا کہ بلوچستان اس وقت شدید تعلیمی اور معاشی مسائل کا شکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ تربت یونیورسٹی میں طلباء کو ہاسٹل کے معاملات اور سیمسٹر فیسوں میں مشکلات کا سامنا ہے، اس کے ساتھ یونیورسٹی میں اکیڈمک سسٹم تباہی کا شکار ہے۔ بی ایس او نے مسائل پر آواز بلند کی۔ جب ہم نے تربت یونیورسٹی کا دورہ کرنا چاہا تو یونیورسٹی مین گیٹ پر ایک سیکورٹی اثار دیکھا گیا، ہمیں روکنے کے لیے اضافی پولیس کی نفری طلب کی گئی تھی۔ ہم نے یونیورسٹی انتظامیہ اور چیف سیکریٹری افسر سے بات کرنے کی کوشش کی تو ان کا رویہ انتہائی بچکانہ اور غیر ذمہ دارانہ تھا۔ ہماری موجودگی میں تمام گیٹ بند کر دیے گئے اور طلباء و طالبات کو اندر محصور کر کے انہیں باہر نکلنے نہیں دیا گیا۔ چیف سیکورٹی آفیسر نے FC کو طلب کرنے کی دھمکی بھی دی۔ حالانکہ یونیورسٹی کی اپنی سیکورٹی فورس ہے، اس کے باوجود ہمیں FC لانے کی دھمکی دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان یونیورسٹی ایک چھاونی میں بدل چکی ہے۔ اب تربت یونیورسٹی کو بھی ایک مخصوص لابی کے ذریعے جنہیں ایڈمنسٹریشن میں بٹھایا گیا ہے، اسے ایک چوکی میں بدلنے کی سازش اور کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کا مقصد ادارے میں تعلیمی و انتظامی خرابی اور دیگر مسائل کو چھپا کر طلباء سیاست کو ختم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم نے اندر جا کر سرکل لگایا تو وہاں پر بھی ہمیں ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ یونیورسٹی میں چیف سیکورٹی آفیسر کو فوری طور پر ہٹا دیا جائے اور جونیئر کیڈر جو کیئر ٹیکر کی صورت میں کام کر رہی ہے، یونیورسٹی کو ان کے جنگل سے نجات دلا کر اس کا مستقبل محفوظ کیا جائے۔ یہ ادارہ متنازع ہے، انتظامیہ اور اکیڈمک میں گروپ بندی نمایاں ہے۔ اس گروپ بندی کی وجہ سے ادارہ تباہ ہے۔ تربت یونیورسٹی کے وائس چانسلر، پرو وائس چانسلر، رجسٹرار سمیت تمام انتظامی افسران جنہیں بغیر اختیار سفارشی بنیاد پر مسلط کیا گیا ہے۔ بلوچستان سے ایسے افسران چنے گئے ہیں جن کے ڈومیسائل جعلی ہے، سینٹ میں انکشاف۔ ایوان بالا میں انکشاف ہوا ہے کہ بلوچستان سے ایسے افسران چنے گئے ہیں جن کے ڈومیسائل جعلی ہیں۔ 122 سفارت خانوں میں کتنے افسران بلوچستان سے ہیں اور کتنے جعلی ڈومیسائل پر موجود ہے؟ معاملہ کمیٹی کو بھجوا جائے تاکہ ان کا محاسبہ کیا جا سکے۔ چیئرمین سینٹ نے معاملہ کمیٹی کو بھیج دیا۔ سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے سینیٹر نسیمہ شاہ نے کہا کہ عزت و احترام عاجزی میں ہوتا ہے، غرور و تکبر کرنے والے خاکستر ہو جاتے ہیں۔ 122 سفارت خانوں میں بلوچستان سے 6 گریڈ 22 کے افسران لگنے چاہیے اور جن کو رکھا گیا ہے ان کے ڈومیسائل جعلی ہیں۔ اس کو کمیٹی کو بھجوا دیا جائے تاکہ اس کی چھان بین کی جا سکے، جس پر چیئرمین سینٹ نے اس کمیٹی کو بھجوانے کا حکم جاری کیا اور سینیٹر نسیمہ شاہ سید احسان شاہ کو بھی کمیٹی میں شامل ہونے کا کہا۔ مالی بد انتظامی میں کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی، چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میر اختر حسین لانگو۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما MPA میر اختر حسین لانگو نے کہا ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی قانون کے مطابق تمام فیصلے کرے گی، مالی بد انتظامی میں کسی بھی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ سیکریٹری صحت نے آئندہ اجلاس میں جواب جمع نہ کروائے تو ان کے خلاف اینٹی کرپشن اور نیب کو کارروائی کی سفارش کریں گے۔ انہوں نے منگل کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس سے اظہار خیال کرتے ہوئے کیا۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس چیئرمین میر اختر حسین لانگو کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں محکمہ بورڈ آفس ریونیو کے 13 سمیت محکمہ PDMA اور محکمہ صحت کے آڈٹ پیپرز پر غور کیا گیا۔ اجلاس کے دوران محکمہ بورڈ آف ریونیو کے فائنانس مینجمنٹ کے مسائل، خریداری اور معاہدوں کے حوالے سے آڈٹ پیپرز پر غور کرتے ہوئے چیئرمین سینٹ نے متحد پیپرز مشروط طور پر سیٹل کر دیے۔ اس موقع پر ٹیکس سمیت دیگر مدت میں ریکوری کے احکامات بھی جاری کیے گئے۔
چیئرمین پی اے سی نے کہا کہ قوانین ہمیں کسی بھی صورت مالی انتظامی بدعزمی پر رعایت برتنے کی اجازت نہیں دیتے۔ عوام کے پیسے اور ٹیکسز کا تحفظ و بہتر انداز میں خرچ کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جائیں۔ حسین لاگم نے محکمہ صحت کے حکم کی غیر حاضری پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے سیکریٹری صحت کو آئندہ اجلاس میں تمام آڈٹ پیراز کا جواب جمع کروانے کو یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں پی ڈی ایم اے کے پیراز پر چیئرمین نے ہدایت کی کہ محکمہ آڈٹ کمیٹی میں ان پیراز پر فیصلے کر کے جلد از جلد پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بھجوائے جائے۔ تربت سے کوئٹہ جانے والا بس حادثے کا شکار، سوار 2 افراد جاں بحق۔ تربت سے کوئٹہ جانے والے المقبول نجی کمپنی کا کوچ سبز آبز اور ناک کے درمیانی علاقے میں زمباد گاڑی سے ٹکرا گئی، جس کی وجہ سے زمباد گاڑی میں سوار ڈرائیور سمیت 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ حادثہ تیز رفتاری کی وجہ سے پیش آیا۔ کولو لیویز کی کارروائی، اب سے مغوی خاتون 2 بچے سمیت بازیاب، ملزم گرفتار۔ لیویز کے مطابق لیویز کوئک رسپانس فورس QRF نے خفیہ اطلاعات پر تحصیل ماوند میں کارروائی کرتے ہوئے اب چوکی سے اغوا ہونے والے خاتون کو 2 بچوں صفیہ بی بی اور عبدالخان کے ہمراہ بازیاب کرا لیا، جبکہ کارروائی کے دوران لیویز فورس نے ملزم فاروق کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ مزید تفتیش جاری ہے۔ بولام میں مسلح افراد کی فائرنگ سے 1 شخص جاں بحق، ساتھی زخمی۔ ڈاڈر نیو پولیس لائن کے قریب عدالتی پیشی سے واپسی پر 2 نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے صدر ولد واحد بخش آبڑو اور دلبر خان ولد منظور احمد آبڑو سکنہ پیر تیار غازی کو شدید زخمی کر دیا۔ پولیس نے زخمیوں کو فوری طور پر سول اسپتال ڈاڈر منتقل کر دیا، جہاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے صدر ولد واحد بخش جاں بحق ہو گیا۔ زخمی کو طبی امداد دینے کے بعد مزید علاج کے لیے سبی منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق واقعہ قبائلی دشمنی کا شاخسانہ ہے۔ مزید کارروائی ڈاڈر پولیس کر رہی ہے۔ کوئٹہ میں 3 بھائیوں کے قتل کا ڈراپ سین، چوتھا بھائی قاتل نکلا، ملزم کا اعتراف جرم۔ گزشتہ رات فائرنگ کے واقعے کے بعد پولیس اور CIA نے اپنی تفتیش کا آغاز کیا۔ دوران تفتیش دل دہلانے والی چیزیں سامنے آ گئی، جس پر دوران واقعہ بچ جانے والے دونوں اشخاص سے تفتیش عمل میں لائی گئی۔ دوران تفتیش ملزم قیس خان ولد ڈاکٹر ناصر اچکزئی سکنہ جوائنٹ روڈ کوئٹہ نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اس کے اپنے بھائیوں سے اکثر لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا۔ وہ ان سے بہت تنگ تھا، جو اس کو بات بات پر روک ٹوک کرتے تھے، جو اس کو پسند نہ تھا، اور اس کے دل میں جائیداد کی لالچ بھی تھی۔ اس نے اپنے کزن کا پستول اٹھایا اور شادی سے واپس آتے ہوئے فائرنگ کر کے تینوں بھائیوں کو قتل کر دیا۔ ملزم سے واردات میں استعمال ہونے والا پستول بھی برآمد کر لیا گیا۔ JUI کے بعد BMP مینگل کا بھی بلوچستان حکومت میں شمولیت پر غور۔ ذرائع کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے بعد بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل نے بھی بلوچستان حکومت میں شامل ہونے پر غور شروع کر دیا۔ دونوں جماعتوں BMP مینگل اور جمعیت علماء اسلام کے درمیان ماضی کی طرح مستقبل میں بھی مشترکہ لائحہ عمل طے کرنے پر اتفاق ہوا ہے، جبکہ دونوں جماعتوں نے عدم مشاورت کے لیے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو سے وقت بھی مانگ لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد میں چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی رہائش گاہ پر ہونے والی اہم ملاقات میں وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو، BMP مینگل کے قائد سردار اختر جان مینگل اور چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی شریک تھے، جنہوں نے بلوچستان کے موجود سیاسی صورتحال کے ساتھ ساتھ BMP کی حکومت میں شامل ہونے پر بھی بات کی۔ ذرائع کے مطابق BMP مینگل نے اس حوالے سے JUI کے ساتھ مشترکہ لائحہ عمل طے کرنے پر حامی برتے ہوئے حتمی مشاورت کے لیے وقت مانگ رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتیں JUI اور BMP کی حکومت میں شامل ہونے کی خبریں سامنے آنے پر حکومت میں شامل چھوٹی جماعتوں میں کلبلی مچ گئی، تاہم دونوں جماعتوں کی جانب سے حکومت میں شامل ہونے سے متعلق اب تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ تربت، بلوچی زبان کے کہنا مشق شاعر اور جدید فارسی نظموں کے مترجم علی بخش دشتیاری کا بلوچستان اکیڈمی تربت کا دورہ۔ بلوچستان اکیڈمی تربت کے چیئرمین ڈاکٹر غفور شاد نے اکیڈمی کی نئی کتاب کا تحفہ پیش کیا۔ علی بخش دشتیاری نے مغربی بلوچستان میں بلوچی زبان کی ترقی اور ترویج کے حوالے سے بلوچ عوام کی زبان و ادب دوستی اور بلوچ اتباع و شعراء و محققین کی کاوشوں پر تفصیلی گفتگو کی۔ دراصل اکیڈمی کے چیئرمین ڈاکٹر غفور شاد نے اکیڈمی کے کارکردگی اور ادبی ماحول کے حوالے سے گفتگو کی۔ اس نشست میں اکیڈمی کے سابق صدر غنی پرواز، معروف بلوچ موقع یوسف عزیز گچکی، سابق صدر عبید شاد، وائس چیئرمین عارف عزیز، جنرل سیکریٹری شاکر اللہ یوسف، معروف شاعر احمد رحیم امجد، ایگزیکٹو ارکان ڈاکٹر محسن بالاچ، عابد علیم، مقبول ناصر، قدیر لقمان، فائنانس سیکریٹری جمال پیر محمد، پریس اینڈ پبلیکیشن سیکریٹری جمال منظور اور دیگر نے شرکت کی۔ علاوہ ازیں یوسف عزیز گچکی نے
علی بشق دشتیاری کو اپنی نئی شائع شدہ کتاب پیش کی۔ دن بھر کی اہم خبروں اور آلات حاضرہ پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈی نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ ہر شب بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل و دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے واٹس ایپ 00447459170947 پر سوالات اور تجاویز بھیج سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ یورپ کو گیس سپلائی کرنے والی 2 روسی پائپ لائنز میں دھماکہ۔ یورپ کو گیس سپلائی کرنے والی 2 روسی پائپ لائنز میں پراسرار لیکیج کی ہنگامی بنیادوں پر تحقیقات شروع کر دی گئی۔ دونوں پائپ لائنز سویڈن اور ڈنمارک کے نزدیک بحیرہ بالٹک سے گزرتی ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ نارڈ اسٹریم 1 اور 2 میں گیس لیک سے پہلے 2 زیر سمندر دھماکے کے ریکارڈ کیے گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ تخریب کاری کے امکان کو مسترد نہیں کیا جا رہا۔ دیکھنا ہوگا اس گیس لیکیج سے کسے فائدہ پہنچتا ہے۔ ادھر امریکہ نے کہا ہے کہ وہ یورپ کو متبادل گیس فراہم کرنے کو تیار ہے، کیونکہ یورپ جنگ کے نتیجے میں مغربی پابندیوں کے جواب میں روس نے مبینہ طور پر یورپ کو گیس کی سپلائی بند کی ہے۔ پوٹن جلد یوکرینی علاقوں کی روس میں شمولیت کا اعلان کر سکتے ہیں۔ برطانوی وزارت دفاع۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن چند دنوں میں ماسکو کے زیر انتظام یوکرینی علاقوں کی روس میں شمولیت کا اعلان کر سکتے ہیں۔ برطانوی نشریات ادارے کے مطابق برطانیہ کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ولادیمیر پوٹن یوکرین کے مقبوضہ علاقوں کے روس میں الگ کا اعلان چند دنوں میں کر سکتے ہیں۔ ماسکو کے زیر انتظام یوکرین کے 4 ریجنز لونسک، ڈونیٹسک، خیرسون، زاپور ایریاز میں روس میں شامل ہونے کے لیے ریفرینڈم ہوا، جو 5 جون تک جاری رہنے کے بعد ختم ہوا۔ روس نے کہا کہ روسی سرزمین پر ہونے والے ریفرینڈم کے ابتدائی نتائج نے اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ ان علاقوں کے ووٹرز نے الگ کی زبردست حمایت کی ہے۔ روس کے سرکاری میڈیا کے مطابق امکان ہے کہ صدر ولادیمیر پوٹن پارلیمنٹ کے دنوں ایوانوں سے خطاب کے دوران یوکرینی علاقوں کے روس میں الگ کا اعلان کریں گے۔ دوسری جانب کیف اور مغربی ملکوں نے ریفرینڈم کو مسترد کر دیا ہے۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے کہا کہ ڈونیٹسک ریجن یوکرین کا ہی رہے گا۔ واضح ہے کہ اس سے قبل اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نے موجودہ ریفرینڈمز کی مذمت کرتے ہوئے نتائج تسلیم نہ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ بھارت۔ اسپیلنگ کی غلطی پر استاد کا بےایمانہ تشدد، طالب علم جاں بحق۔ بھارتی ریاست اتر پردیش میں استاد نے دلت برادری سے تعلق رکھنے والے طالب علم کو مخصوص اسپیلنگ میں معمولی غلطی پر بےایمانہ تشدد کا نشانہ بنایا، جس میں سے وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہو گیا۔ غیر ملکی خبر رساں اداروں کے مطابق یہ افسوسناک واقعہ بھارتی ریاست اتر پردیش میں پیش آیا۔ طالب علم کے والد نے پولیس کو بتایا کہ امتحان میں سوشل کی اسپیلنگ غلط لکھنے کی وجہ سے 12 سالہ نکھیل دورے کو آئے اسکول ٹیچر نے چتری سے پیٹا اور لاتے مار دیے، جس کے سبب وہ بے ہوش ہو گیا۔ مقامی اسپتال کے مطابق طالب علم کو شدید چوٹیں آئی تھیں، جس کی وجہ سے وہ جاں بحق ہو گیا، جبکہ ملزم علاقے سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ مظاہرین نے واقعے کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ مظاہرین نے استاد کی گرفتاری تک جاں بحق طالب علم کی لاش کی آخری رسومات کی ادائیگی سے انکار کر دیا۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ یہ بلیٹن آپ تک پہنچائی ہے عمر کریم بلوچ نے، اور اس کے ایڈیٹر تھے قمر مالک بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب بخیر۔